کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت بی جے پی ایم ایل اے خود جو ہے بیڈ الاٹنگ کے سسٹم میں پھنس گیا ہے۔ 10 دن کے اندر اس وقت 36,000 اموات ہوئی ہیں۔ کورونا مریضوں کے لیے مسیحا بنے رئیس اور ندا کے بارے میں بات کریں گے تو عید کے موقع پر سرکاری ملازمین کو ایڈوانس بونس فراہم کیے جانے کا اعلان ممتا بنرجی نے کیا ہے۔ آئیے اور بھی بہت ساری خبریں جس میں افغانستان سے امریکی فوج کی انخلاء کے وقت اضافی جنگی تیاری تعینات کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، تو وادی گولان میں اسرائیل کی بمباری کی خبریں آ رہی ہیں، اور مصر کے اسکول میں 2 طالبات ایک دوسرے پر چاقو سے حملے کر دیے ہیں، جن کی تصویریں وائرل ہو رہی۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی جو کام ہمارا چل رہا ہے لگاتار جاری ہے، اور اس کی تفصیلات ہم لوگ جو ہے آخر میں آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر جو جموں کشمیر کی گھاٹیوں میں چل رہا ہے اس کی تصاویر رکھیں گے۔ آئیے ناظرین گرامی میں سب سے پہلے آپ کو کچھ ویڈیوز کے حوالے سے خبریں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسی بنگلور کی بات ہے جس بنگلورو میں تیجسوی سوریا مسلمانوں کو بی بی ایم پی کی جانب سے کام پر رکھے جانے پر اعتراض کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر کے معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ یہ انور لے آؤٹ ناگوارہ کی ویڈیو ہے جو بہت زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ایک شخص جس کا تعلق دوسرے مذہب سے تھا مر گیا، لیکن کوئی آیا نہیں انتم سنسکار کے لیے، تو انور لے آؤٹ کے نوجوان جو ناگوار کے ہیں وہ لوگ جمع ہو کر کے اس کا انتم سنسکار کیا۔ تو آج پورے بنگلور میں ہندو برادری میں ویڈیو شیئر کر کے اس کی سراہنا کی جا رہی ہے۔ یہ اسی بنگلور کی بات ہے جہاں کا ایک بی جے پی ایم پی وہ جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتا ہے، ان کو کام پر رکھے جانے پر اعتراض جتاتا ہے، اور ان کو جو کہ خود اسی کا آدمی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک شخص جو ہے وہ اس بات کو یہ کر رہا تھا کہ یہ کوئی مدرسہ ہے، یہ کوئی حج ہاؤس ہے جہاں پر اتنے مسلمانوں کو آپ نے جاب رکھا۔ اب خبر آ رہی، اب یہ شخص خود پھنس گیا ہے جس نے بیڈ کو بلیک میں بیچ رہا تھا، اور یہ بی جے پی کا رکن اسمبلی ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ جو ایم پی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کو مدرسہ ہے یا حج بھون ہے نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا، یہ خود وہی اسی میں ملوث ہے، یعنی کہ بی جے پی ایم ایل اے وہ خود جو ہے بلیک میں سیٹ جو ہے الاٹ کر رہا تھا اپنے چاہنے والوں کو، قریبی لوگوں کو۔ اس کا نام ستیش ریڈی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ حالات کرناٹکا میں جو کل گزشتہ 2-3 دنوں سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر ہوا کیا، جو لوگ اعتراض کر رہے تھے وہی خود جو ہے بیڈ بلیک بیچنے میں ملوث پائے گئے، اور وہ بھی بی جے پی کے نیتا لوگ۔ اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان جو کر رہے ہیں وہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ ویڈیو اس تیجسوی کو اور یہ تمام لوگ جو مدرسہ اور حج بھون نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو ضرور آپ لوگ شیئر کریں۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وقت اس ویڈیو کی۔ آکسیجن بھیج کوئی اور رہا ہے، نام کوئی اور لگا رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے گا۔ اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ جو سعودی عرب سے آکسیجن آئی تھی اس کے اوپر ریلائنس والے نے اپنا ٹھپا لگا دیا ہے، یہ دیکھیے ریلائنس فاؤنڈیشن کے نام سے، جبکہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو جو دکھ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کا تھوڑا سا حصہ اردو میں لکھا نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ آکسیجن پہنچا تھا سعودی عرب سے، لیکن سعودی عرب کے آکسیجن پر اپنا جو ہے بینر لگا کر کے یہ ریلائنس والا کہیں بھی گھس جاتا ہے، اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے ممالک سے جو آکسیجنس آ رہے ہیں وہ آکسیجن ملک کے نام پر آ رہے ہیں، گورنمنٹ کے نام پہ آ رہے ہیں، تو بھائی یہ ریلائنس والے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ان کو کس نے اتھارٹی دی کہ جو اس پر اس طرح کی جو ہے چپکا کر کے اپنی مارکیٹنگ کرے؟ تو ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے، ملک کون چلا رہا ہے، کس کے ہاتھوں میں باغ ڈور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ ہر چیز میں ریلائنس اور دیگر 2-3 کمپنیوں کے نام گھسیڑے جا رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پورا بھارت ہی کسی کے ہاتھوں میں بیچ دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی کیرلا کے ایک علاقے کی بتائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کووڈ-19 کے پیشنٹ کو بائک میں سوار کر کے کس طرح لے جایا جا رہا ہے، پی پی کٹ پہنایا گیا ہے، ایک سامنے گاڑی چلا رہا ہے، دوسرا پیچھے پکڑا ہوا ہے۔ یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ حالات بیان کر رہے بھارت کے کہ کس طرح کا سسٹم اس وقت پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے۔ کیا ہو رہا ہے، نہ ایمبولینس کی صحیح طور پر، نہ ڈاکٹروں کی، نہ آکسیجن کی، ہر طرف جو ہے افراتفری کا ماحول ہے، اور الگ الگ قسم کے یہ ویڈیوز اس پر لگاتار وائرل ہو رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کے حالات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان میں صرف 10 دن میں کووڈ-19 سے 36,000 اموات ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے یہ۔ جی ہاں ناظرین گرامی، متاثر ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 36,110، جو ایک گھنٹے میں اوسطاً 150 اموات کے برابر ہے۔ جمعرات کے روز ملک میں کورونا وائرس کے تازہ ترین کیسوں میں 4.14 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ 4,14,000۔ وہیں 3,927 اموات واقع ہوئی ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 10 دن سے روزانہ 3,000 سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہندوستان میں لگاتار 10 دن میں سب سے زیادہ مجموعی اموات کی اطلاع دی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس سے قبل امریکہ میں 10 دنوں میں 34,798 اور برازیل میں 32,692 اموات کی اطلاع دی گئی تھی، جو سب سے بڑی تعداد تھی، لیکن اب یہ تعداد اس سے بھی زیادہ یعنی 36,000 کو آگے بڑھ گئی ہے، اور ہندوستان اس وقت جو ہے 10 دنوں کے اندر مرنے والوں کی تعداد میں سب سے آگے ہے۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت ایک اور خبر کی جانب، اور وہ ہے کورونا مریضوں کے لیے مسیحا بنے رئیس اور ندا۔ جی ہاں، ہندوستان میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے درمیان انسانیت کو زندہ رکھنے والی کئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ایسا ہی معاملہ سری نگر سے بھی آ رہا ہے، جہاں رئیس احمد ان کی بیوی ندا کورونا مریضوں کے لیے مسیحا بنے ہوئے ہیں۔ دونوں میاں بیوی سری نگر کے اسپتالوں میں کورونا سے لڑ رہے لوگوں کے درمیان مفت کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کے اخلاص کو دیکھ کر اب کئی دوسرے لوگ بھی ان کے مدد کے لیے سامنے آئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی مدد کرتی رہنی چاہیے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی سراہنا ہونی بھی چاہیے۔ ناظرین ادھر عید کے موقع پر سرکاری ملازمین کو ایڈوانس بونس فراہم کیے جانے کا اعلان ممتا نے کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ممتا بنرجی کے اعلان کے مطابق جن کی تنخواہ 36,000 روپے، انہیں بونس ایڈہاک بونس 4,500 روپے ملے گا، اور 45,000 روپے تنخواہ لینے والوں کو 12,000 روپے کا بونس ملے گا، اور پنشنرز کو جو ہے کم سے کم 2,500 روپے ملنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس طرح سے عید کے موقع پر تمام لوگوں کو جو ہے خاص تحفہ دینے کا ممتا بنرجی نے اعلان کیا ہے اپنی حکومت کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے وقت اضافی جنگی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ لیے جانے کے بعد الگ الگ طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی اور غیر ملکی فوج کے انخلاء کے دوران اضافی جنگی طیارے تعینات کیے جائیں گے۔ لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ افغانستان سے تمام سویلین کنٹریکٹرز کو بلایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے 2,500 فوجیوں اور 16,000 سویلین کنٹریکٹرز کی واپسی کا حکم دیا تھا۔ امریکی چیئرمین پینٹاگن جوائنٹ چیف مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان میں 6B-52 بمبار اور 12 F-18 طیاروں کو ہنگامی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ افغانستان میں 1 مئی سے امریکی اور اتحادی فوجیوں پر اب تک کوئی بھی حملہ نہیں ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح سے اچانک جنگی طیاروں کی اضافے اور دیگر چیزوں کی اضافے، اور دوسری جانب فوجیوں کو خالی کرنے کا ایک طرف معاملہ، اور دوسری طرف جنگی طیاروں کے اضافے کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں جاری ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی نیت کو لے کر کے بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ اشکالات ہو رہے ہیں۔ ناظرین، شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے وادی گولان کے علاقے میں بمباری کے دوران شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المرصد نے سماجی کارکنوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ شام کے جنوبی شام میں اسرائیلی طیار ہیلی کاپٹروں نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں لبنانی حزب اللہ کی انٹیلیجنس
اور فیلڈ آبزرور سیل کو نشانہ بنایا۔ اس گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی طیاروں نے جباتا الخشب، شمالی قنیطرہ اور وادی گولان کے قریب بمباری کی ہے۔ بغیر ناظرین گرامی، حزب اللہ اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان میں گولان کی پہاڑیوں پر حملے کی ایک دوسرے پر خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ گولان کی پہاڑیاں اس وقت بہت زیادہ اہمیت کی حامل رکھتی ہیں شام کے لیے، اور بالخصوص جو ہے اس وقت اس پر قبضے کی اور پوری طرح قبضے کی کوشش اسرائیل کر رہا ہے، لیکن شام جو ہے اس کو روکے ہوئے حزب اللہ لگاتار اس کے خلاف یہاں پر جو ہے محاذ آرائی کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گولان کی پہاڑیاں اگر چھوڑ دی گئی تو جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور اسرائیل ایک مرتبہ پھر مزید مضبوط بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ وادی گولان یعنی گولان کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر کسی بھی صورت میں پوری طرح قبضہ کرنے اسرائیل کو نہیں دے رہا ہے۔ ناظرین، ادھر مصر کے ایک اسکول میں 2 طالبات نے ایک دوسرے پر چاقوؤں سے حملہ کر کے ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا ہے۔ دونوں کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسکول میں پیش آنے والی اس ناخوشگوار واقعے کے بعد حکام نے طالبات کو اسکول سے نکال دیا ہے اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ طالبات کے درمیان لڑائی کا واقعہ المعادی ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر کے زیر انتظام مسٹر رقیہ کمرشل سیکنڈری اسکول میں پیش آیا۔ ایک لڑکی کا نام حاجرہ بتایا گیا ہے۔ پہلے دونوں کے درمیان گالم گلوچ ہوئی، جس کے بعد میں سے ایک نے دوسرے پر چاقو سے وار کر دیا۔ چاقو اس چہرے پر لگنے سے وہ زخمی ہو گئے۔ اس نے اپنے والد کو آواز دی جو کچھ ہی دور تھے، دوڑ کر پہنچے، چاقو سے حملہ کرنے والی لڑکی پر چاقو کا وار کر کے اسے بھی زخمی کر دیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع مقامی پولیس کو دی گئی، جس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں طالبات کو گرفتار کر لیا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں اسکول میں طالبات اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی چاقو سے ایک دوسرے پر اس قدر حملہ کرتے ہیں کہ جو ہے ان کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہے اور کس قدر شبیہ بگڑ گئی ہے، آپ اس سے اندازہ اور اس تصویر سے اس کی ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی اب ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا يا حفيظ يا اللهم إنك عفو كريم جميع البلايا والأمراض۔ الہی جن لوگوں نے جہاں سے بھی مدد کی یا اللہ ان سب کی مدد فرما، یا اللہ سیدھی بات کے حوالے سے جو لوگ بھی مدد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ سیدھی بات والوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ جو لوگ جہاں سے بھی تعاون کر رہے ہیں یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ تیرے بندوں کی مدد کے لیے ہے، یا اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے بندے مجبور ہوں گے، یا اللہ تو بھی جانتا ہے کہ ہم سب مجبور ہیں، یا اللہ تو ہر ایک کی مجبوری کو دور فرما، یا اللہ اس گاؤں کی مجبوریوں کو بھی دور فرما، یا اللہ اس گاؤں سے آس پاس جتنی پورے علاقے کی حفاظت فرما، پورے علاقے کی حفاظت فرما۔ الہی جو آج کل بیماری ہے یا اللہ اس سے نجات دے، یا اللہ اس وبا سے نجات دے، یا اللہ پورے عالم کو دے دے، یا اللہ پورے عالم کو اس وبا سے نجات دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔